ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ایجنڈوں کی سیاست عوام کے خرچے پہ، لیکن ایک ڈیولپمنٹ آئی تھی کہ ریمنڈ ڈیوس کیس کے حوالے سے جو امریکہ نے پاکستان کے دفتر خارجہ کو 20 جنوری 2010 کو خط لکھا تھا، اس میں بڑا کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ، اور اس میں ریکویسٹ کی گئی ہے کہ انہیں نان ڈپلومیٹک پاسپورٹ آئیڈینٹی کارڈ ایشو کیا جائے. پرویز ملک صاحب، ہمارے پاس یہ جو ڈیولپمنٹ آئی ہے اس کے بارے میں پنجاب حکومت کو کوئی آگاہی دی گئی ہے ابھی تک؟ دیکھیں، آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ رپورٹس پنجاب حکومت کے ساتھ شیئر کر رہی ہے وفاقی حکومت کے نہیں؟ دیکھیں میں آئی ایم ناٹ وٹنس ٹو دس کہ جی پنجاب حکومت میں بھی ریسنٹلی کیا فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے. ان کا سٹانس تو یہی رہا. ہم نے تو بلکہ فورن آفس کو بھی لکھا تھا کہ ہمیں ایکسیس نہیں مل رہی کونسلیٹ یو ایس کونسلیٹ ایٹ لاہور کے لیے. تو میں وہ تو نہیں کہہ سکتا، بٹ آپ دیکھیں اس ایویڈنس کے بعد تو چیزیں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں اور بڑی ڈسٹنکٹ ہو جاتی ہیں کہ ایک طرف تو ڈپلومیٹک ہے اور دوسری طرف نان ڈپلومیٹک کورس ڈٹرمنڈ ہے. پھر اس کی اپنی انجینئرنگ دیکھ لیجئے، اس کی اپنی جو ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہے، اور خود وہ مانگ رہے ہیں کہ نان ڈپلومیٹک آئیڈینٹی کارڈ ایشو کیا جائے. خود کہہ رہے ہیں. اس میں اتنا مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. کوسچن صرف یہی ہے کہ جی وائی از فورن آفس جو اسلام آباد میں ہے، وائی آر دے شائی کہ وہ اپنی ایک ڈیکلریشن، اپنی فرم سٹینڈ، اپنی فرم پوزیشن دے دیں. ساری قوم اس چیز کو انتظار کر رہی ہے کہ کم از کم ان کے لیے کوئی اس کو اسٹڈی کرنا تو مشکل نہیں ہے، بہت تھوڑی سی کنونشنز اور ایویڈنس جو ریکوائرڈ ہے. آئی تھنک دے شوڈ فوری طور پہ وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم. کورٹ میں تو آپ جب جاتے ہیں جب آپ کی ڈسپیوٹس ہوں، کوئی نئی بات آپ سے ہو، اس کو ایکسٹینشن ہو کسی انٹرپریٹیشن کی. مگر آئی تھنک یہ تو بڑا ایک سالڈ اور اسٹریٹ سی ایسی بات ہے کہ گورنمنٹ پہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پوری قوم کو دے دے. ان کے جب اپنے سابق وزیر خارجہ نے اس کو، ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں حکومت کا فرض دیکھیں بنتا ہے کہ سابق وزیر خارجہ نے، اور شیئر کریں، تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں کیا سابق دوستیاں وزیر آڑے آ رہی ہیں؟ جیسے سینیٹر جان کیری بھی یہاں پہ آئے تھے، کہتے ہیں کہ رحمان ملک بہت اچھے دوست ہیں اور ان کے پاس جو فائل پڑی ہے اس میں کچھ اور حالات ہیں. جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان کیا وہ کچھ مختلف کہانی تھی. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیری سے پہلے جو نا میڈم ہیلری کلنٹن صاحبہ کی دوستی میں اور ان کے حوالے سے تو شاہ محمود قریشی صاحب ہے نا، انہوں نے جو اسٹینڈ لیا ہے، ہم اس کو لے لیں، رحمان ملک صاحب کو لے لیں یا قریشی کو لے لیں. میرے خیال قریشی کو زیادہ ہمیں لینا چاہیے، بہتر ہوگا. بات اس وقت تمام یہ ہے کہ اگر ہم نے قوم کو حقائق سے آشنا کیا ہے، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ عدالت کے سامنے اگر یہ کیس پیش نہ ہوتا تو گورنمنٹ نے پھر فیصلہ کیا ہوتا. اب چونکہ وہ کیس ایف آئی آر درج ہونے کے بعد صوبائی حکومت نے یا پولیس نے اپنے فرائض کی بجا آوری کی اور وہ عدالت میں پہنچ گئے. اگر کیس عدالت سے آپ ہٹانا چاہتے ہیں اس ایک ریمنڈ ڈیوس کا، تو بہت سارے کیسز ایسے ہوں گے کہ جن کو آپ نے پھر ہٹانا ہوگا. اس کی امپلیکیشنز بھی ہوں گی. اور اس وقت زیادہ بہتر ہے کہ نہ صوبے کا مسئلہ ہے نہ فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، بلکہ پاکستان کے عدالتی نظام کا فیصلہ ہے. کیا ہم اس وقت، آپ مجھے بتا دیں، پوری قوم بتا دیں کہ کیا ہم اس کیس کو اس وقت وڈرا کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایف آئی آر میں گورنمنٹ نہیں ہے. ایف آئی آر جو ہے نا، یا جو صوبائی حکومت ہے اس کو جو ہے نا، جن لوگوں کے لواحقین ہیں وہ اس بات کی جو ہے نا وہ فیصلہ کنندہ ہو سکتے ہیں. باقی چیزیں جو رحمان ملک صاحب کیوں اس میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں؟ جو ان کی پریس کانفرنس پارلیمنٹ کے باہر آئی اس میں بھی انہوں نے کہا جی ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے، اور اگر ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ آ جائے تو پھر ہم ڈپلومیٹک سٹیٹس نہیں دے سکتے. ہمارے سامنے تو مثالیں بھی ہیں کہ اگر ایگریما آتا ہے، کوئی امبیسڈر آتا ہے، وہ بھی ریفیوز ہو جاتا ہے. تو رحمان ملک صاحب کے کیا سٹیکس ہیں، کیا انٹرسٹ ہے، کیوں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیوں کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں؟ بس جی وہ کچھ گول بول بات کر دیتے ہیں کہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے. آپ کو پتہ ہے شریف صاحب کہ جس کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کو امیونٹی نہیں مل جاتی کسی ملک میں وزٹ کرنے کی. بھائی درانی صاحب بھی منسٹر رہے ہیں، میرے پاس بھی تھا، ہم سب کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوتے ہیں اور کئی ویریس ممالک میں ہم جاتے ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں اس کا ہمیں ویزا ملتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اس کو وہاں پہ مل گئی، امیونٹی مل گئی یا ہمیں ایکریڈیشن مل گئی. ہمارا خود جو ہے 1972 کا جو ایکٹ ہے وہ انکارپوریٹ کرتا ہے 61 کنونشن کو بھی، 63 کنونشن کو بھی. اور جو ہمارا لیٹسٹ 1972 کا ایکٹ ہے اس میں سیکشن 4 بڑا کلیئر ہے کہ ایبسولوٹ اینڈ کنکلوسیو جو اتھارٹی ہے وہ فارن آفس کے پاس ہے. فارن آفس جو سرٹیفکیٹ جس کو دے گا کہ یہ ہمارا ڈپلومیٹ ہے وہ ہوگا، ادروائز وہ نہیں ہوگا. اب فارن آفس اس پہ بیٹھ کے ڈیلی کرتا رہے. تو اب مجھے بات سمجھ آتی قریشی صاحب کی کہ بھئی آپ جو ہے اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ نہ ایشو کریں اس کو تو وہ پرابلم میں تو ہوگا فارن منسٹر کہ میں کروں تو کیا کروں. میرے تو سامنے لکھا ہوا ہے کہ سرٹیفکیٹ جو ہوگا میرا وہ فائنل اتھارٹی ہوگی انڈر آور اون لا. ہم اپنا لا مانیں گے یا جا کے وینا کا کنونشن مانیں. بالکل صحیح. پرویز ملک صاحب، یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کی ایک رپورٹ آئی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2010.
اور اس رپورٹ کے مطابق تقریباً 54%، 54% پاکستانی ملٹی ڈائمینشنل ڈیپریویشنز یعنی ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کا شکار ہیں، جس میں کہ غربت کے بھی مسائل ہیں، ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہیں، سینیٹیشن کے مسائل ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، منیمم ویجز کے مسائل ہیں، انفلیشن بڑھ رہی ہے، یہ سارے مسائل ہیں۔ تو ریمنڈ ڈیوس کیس پہ جو چیزیں ہمیں نظر آئی حکومت کی ڈیسیژن میکنگ، کیا وہ ساری رسپانسیبل ہے اس حالت کی کہ افغانستان کے جب اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ امپروومنٹ نظر آ رہی ہے اور پاکستان میں ڈیٹریشن کا سلسلہ ایک جاری ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں ارشد، یہ ڈیپریویشن جو ہے نا، اٹ از ناٹ بیکاز آف اینی انڈیویجول، یہ کوئی ایکٹ ہوا ہے، اس سے کوئی ٹیمپرری کوئی ہو جائے تو ہو جائے، مگر میجر ریزن تو یہی ہے کہ آپ کی گورننس اچھی نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک کے جو فائدے کی باتیں ہیں، جو ملک میں جو پروگرامز آپ کو دینے چاہیے، جس طرح آپ کو اپنی ٹیکس کو ریکوری کرنی چاہیے، جیسے آپ کرپشن کو روکنا چاہیے، یہ میجر ایشوز ہیں جس کی وجہ سے آپ میں اکنامک ڈیپریویشن ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے آج بھی ایسٹیمیٹڈ ہے کہ 1000 بلین روپیز کا ایڈیشنل ریونیو آ سکتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو ریفارم کر لیں، ود دی سیم جو ٹیکس کی ہمارا سٹرکچر ہے اس میں کر لیں۔ تو یہ والی چیزیں ہیں جس سے ہمارا آپ دیکھیں ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، یا آپ نے خود کا ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، مہنگائی یہ تو نظر آ رہی ہے۔ یو گو ٹو اینی اسٹریٹ اینڈ یو ول فائنڈ کہ جی مہنگائی سے لوگ بیزار ہو چکے ہیں، اور اس کا بنیادی جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ایک اچھی گورننس کرنی پڑے گی، سب کو کرنی پڑے گی۔ اور اس اچھی گورننس کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ نے بھی کچھ تجاویز دی ہیں میاں نواز شریف صاحب کو، 19 نکات ہیں، آپ نے بھی 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا، پی ایم ایل کیو کے بھی 5 نکات پڑے ہیں، ایم کیو ایم کے بھی کوئی 9 نکات ہیں، کوئی تقریباً 50 کے قریب نکات بن جاتے ہیں جس پہ کہ کام ہونا ہے۔ ان پہ گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد۔